بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے گھر پر جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح سے پولیس کی طرف سے ریڈ کیا گیا، اس کی تفصیلات سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز جو پتہ چلی ہے کہ پولیس جب وہاں پر گئی ہے تو پہلے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بہنوئی وہاں باہر موجود تھے۔ ویڈیوز بھی اس کی سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی بہن بھی تھیں، اور تب دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوئی کہ آؤ کیا دیکھنا ہے اندر، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یعنی وہ ان سے صرف یہ کہہ رہے تھے وارنٹس دکھا دو سرچ کے یا دیگر چیز دکھا دو، لیکن پولیس کسی طرح سے نہیں مان رہی تھی، بڑی تعداد میں پہلے آ چکی تھی۔ تو نظر آ رہا ہے کہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ دھاوا بولنا ہے، ان کو آرڈرز ہی یہ تھے۔ اس کے بعد جب اندر گئے ہیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اندر جا کر انہوں نے آوازیں لگائی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کک یعنی باورچی وہ کہاں ہے، کک کہاں ہے، باورچی کہاں ہے۔ پھر یہ مارتے رہے وہاں لوگوں کو اور پتہ کرتے رہے ہیں، ملازمین کو مارتے رہے ہیں، ڈنڈے برساتے رہے ہیں، اور اصل یہ جاننا چاہتے تھے کہ جی کک کون ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے کک کو خاص طور پر باورچی کو یہ کیوں گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ پولیس والوں کو کس نے ٹارگٹ دیا، کیوں یہ کہا۔ اب اس کے بعد جب شروع میں سارا شراب والا معاملہ آیا، دیگر چیزوں والا معاملہ آیا، اسلحے کا معاملہ آیا، اب بعد میں سب چیزوں سے مکرنا شروع ہو گئے۔ وہ جو بوتلیں نکلیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا، جس طرح وہ مالٹ تھا وہ سب سارا سامنے آ گیا۔ وہاں پر پولیس والا وہ پیتا پکڑا گیا، وہ ویڈیو سامنے آ گئی۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، کوئی نہیں۔ یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ نے اب تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی، وزیر اطلاعات پاکستان کی وہ بھی دکھا رہی ہیں کہ جناب یہ بوتلیں نکلی ہیں۔ جب مریم نواز صاحبہ جو کریں گی اب ان کا فرض ہے کہ انہوں نے وہ کرنا ہے، بغیر تحقیق کے کرنا ہے، لیکن اس سے پورے پاکستان میں اب ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے۔ ان کی ساکھی جو بھی کہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹی ہے، کچھ بھی کہیں گے وہ جھوٹی ہوگا، یہ حال ہو گیا ان کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے خود پولیس کہتی ہے کہ ہم نے 62 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، 62 لوگوں کو، اور رات چلتے بھی کئی لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، دیگر لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب ان کو یہ خوف تھا کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں اور لوگ بھی ہیں، پھر انہوں نے کنٹینرز لگائے، سارا کچھ کیا۔ اب عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹر پر پیغام جاری کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے، اور اب وہ اپنا آئندہ کا لحاظ بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر جو میڈیا یہ لوگ لے کر گئے تھے، وہ 3 چینلز مینلی بتائے جا رہے ہیں، 3 جو ان کے حامی چینلز ہیں، جو پی ڈی ایم کے لوگ اون کرتے ہیں، ان چینلز کا بتایا جا رہا ہے، ان کے لوگ لے کر گئے تھے کہ جا کر ہم جو دکھائیں گے یا دکھانا چاہتے ہیں بس وہ ہوگا، اور میڈیا صرف وہ ہوگا، باقی نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا تھا وہاں پر، چند ایک لوگ تھے۔ پھر بعد میں جا کر، کیونکہ یہ پہلے گئے ہیں، پولیس والوں کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی جا کر کچھ وہاں سے نکلا تو تھا نہیں، تو انہوں نے جا کر جو بتایا تو لگا کہ وہ ناکافی ہے۔ پھر دوبارہ آئے ہیں، تب تک میڈیا دیکھ چکا تھا کہ اندر کچھ نہیں، لیکن یہ دوبارہ جب پولیس آئی اور پھر جب نکل کر گئی ہے، پھر اسلحہ انہوں نے پھر نکالا ہے، تو وہ کہاں سے آ گیا، اس کے سوال آنے لگ گئے۔ پھر جا کر وہ کمرے دکھائے ہیں، وہ توڑ پھوڑ دکھائی ہے، وہ مناظر دکھائے ہیں کہ پنکھے لے جا رہے ہیں، وہ مناظر دکھائے ہیں کہ جناب صوفے لے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ صوفہ کس طرح سے اسلحہ ہے یہ، اور پنکھا کس طرح سے اسلحہ ہے، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ سکتی۔ پتہ نہیں ان کا خیال ہوگا کہ شاید جو معصوم گیس کے شیل پھینک رہے تھے وہ پنکھے چلتے تھے تو ان کی مدد سے شاید وہ ہوا سے ہماری طرف آ جاتے ہوں گے، وہ بھی کوئی ویپن سمجھا ہوا ہے، یا آرڈرز تھے کہ جا کر لوٹ مار کرنی ہے۔ وہاں جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ آٹے کے تھیلے تک نہیں چھوڑے، آٹے کے تھیلے آپ یقین جانیے وہ اٹھا کر ٹرکوں میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا، میرے خیال عمران ریاض صاحب نے کہا کہ خطرناک آٹا، بڑا خطرناک اور بڑا متشدد قسم کا پرتشدد آٹا جو ہے وہ بھی وہاں سے برآمد ہوا ہے، اور اس کو بھی پھر لے جایا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اب لوگ ظاہر ہے کہ ارطغرل ڈرامہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو ہماری ہسٹری ہے مسلمانوں کی بہادری کو دیکھیں، اس کے ڈائلاگز بھی اب نوجوان نسل ہے وہ بھی شیئر کرتی ہے کہ جناب جو بزدل ہوتے ہیں وہ تب تک بس وہاں ہوتے ہیں جب تک بہادر واپس نہیں آ جاتا۔ تو اب عمران خان سے واپس آ رہے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو اب تحریک انصاف کے رہنما بھی شیئر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں جی، اسٹیٹ آف ٹیررزم ایٹ زمان پارک ہیز کراسڈ آل باؤنڈز، دا پولیس اینڈ ان نون بیٹ اپ 2 of عمران خان's domestic staff and took away a third, the cook. They also took away Imran Khan's brother-in-law. This is pure vengeance, part of the London plan. Please note that the police
پلیز نوٹ وٹ دا پولیس آر کیرنگ. تو وہ دکھا بھی رہی ہیں شری مزاری صاحبہ سابق وفاقی وزیر کہ پولیس کیا جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے بہنوئی کو بھی لے گئے ہیں گرفتار کر کے, ان کے ملازمین کو بھی گرفتار کر کے لے گئے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل وہ کہہ رہے ہیں جی یہ خان صاحب کا باورچی سفیر ہے, اسے اس پر تشدد کر کے اسے گرفتار کیا گیا ہے. اب اس کی تصویر بھی شیئر کر رہے ہیں سفیر کی, عمران خان صاحب کے باورچی کی. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیا اس کو تشدد کر کے, اس پر تشدد کر کے اس سے کوئی بیان لینا مطلوب ہے؟ کہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات بتاتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے فضول اسکرپٹ رائٹر ہیں, کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عقل کا نہیں, عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. جب آپ انتقام میں ہوں گے, جب آپ کی نیت بد ہوگی تو پھر یہی ہوتا ہے, اور پھر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے, آپ سے غلطیاں کرواتے ہیں. اب جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ پہلے بول دیتے ہیں, جو بھی کرنا ہو. مثال کے طور پر مریم صاحبہ کہتی ہیں جی یہ دہشت گرد جماعت ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے. عمران خان پر پورے ملک میں پابندی لگ جانی چاہیے, کہیں جا نہ سکے. آپ دیکھیں وہی پھر کنٹینر لگا کر ہونے لگ جاتا ہے. پھر اس کے لوگوں کو پکڑیں, اندر جناب اسلحہ ہے, پھر اس پر بعد میں عمل درآمد, پہلے کہہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اس پر. رانا ثناء اللہ نے کیا کہا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کو ہم گرفتار کریں گے, اس کو ہم بلوچستان جائیں گے, اس کے ہم نے ٹیسٹ کروانے ہیں, یہ نشہ کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ پاکستان کا وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, جس پر عمران خان صاحب نے اپنے قاتلانہ حملے کا الزام بھی لگایا ہے. وہ کہتا ہے کہ نشہ کرتا ہے, ہم اس کے ٹیسٹ بھی کروائیں گے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں جی یہ تو جرم ہے, تو آپ ابھی کیوں نہیں گرفتار کرتے اس جرم میں اور پھر ثابت کریں؟ نہیں, وہ جب گرفتار ہوگا پھر ہم کریں گے. اب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو رہے, کوئی قانونی پہلو مل نہیں رہا, ہائی کورٹ نے ضمانتیں دے دیں, پورے پاکستان میں گرفتار کیا جا سکتا تھا. اب انہوں نے کوئی اور مقدمہ بنانا تھا یہاں سے کر کے زمان پارک میں, اور وہاں گرفتاری اسلام آباد میں کرنی تھی. اب یہ لگتا یہ ہے کہ ملازمین کو, خاص طور پہ باورچی کو جو آوازیں لگاتے رہے, پولیس کو کسی نے تو کہا ہوگا کہ باورچی کون ہے, باورچی کون ہے, اسی لیے کہا ہوگا نا کہ تم نے جا کر اس کو پکڑنا ہے, کہ اس کو گرفتار کر کے ہم کہیں گے کہ یہ باورچی دیکھیں, اس کا کوئی ویڈیو پیغام آ جائے گا, جس طرح آپ نے ضلع شاہ کی شہادت کے بارے میں دیکھا تھا کہ جی یہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, فلاں وہ جو بھی تھا, لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں آئے. 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں, گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اور وہ جو تشدد ہوا ہے اس کے نازک اعضاء پر ضلع شاہ کے, وہ بھی کوئی جواب نہیں آیا, وہ چیز ہی دب گئی. یہ بھی دب گیا کہ 45% مہنگائی اس ہفتے ہو گئی ہے, یہ بھی دب گیا. امیر مقام صاحب کا نیب نے کیس ہی ختم کر دیا ہے, یہ بھی دب گیا. اب تو یہ کہا جا رہا ہے, محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں جی نیوز پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت اس لیے سب کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو, امن و امان کی صورتحال جان بوجھ کے خراب کر رہی ہے. لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے, شیلنگ کر کے, ان کو زخمی کر کے, ان کو مار کر, صرف یہ مطلوب ہے کہ جی اتنا امن و امان خراب ہو جائے کہ ہم کہیں جی الیکشن ہی نہیں ہو سکتے. تو جناب عرض یہ ہے کہ اب یہ بار بار باورچی کا ٹارگٹ تھا کسی کے پاس, اب اس کا بیان آ جائے گا, ہو سکتا ہے اس سے لکھوا لیا جائے, تو جناب کل کے لیے استعمال ہوگا, کبھی بھی ہوگا, ایک دفعہ فائر ہو جائے گی جی ان کے خان سامہ نے گواہی دی ہے جی عمران خان صاحب نشہ کرتے ہیں, یہ چیز وہ لیتے ہیں, یہ فلاں, میں اتنے عرصے سے ہوں, میں یہ گواہی دے رہا ہوں. یہ جناب لگتا ہے. اور تو بیچارے اس غریب آدمی کو کیوں پکڑنا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک باورچی کو, اس نے کیا کیا ہے, کس لیے؟ اور اندر گئے ہیں تو سب کو اٹھا لیا نا. 62 لوگ کون کون ہوں گے اس میں؟ میرا خیال ہے مالی بھی ہوگا, جو بھی وہاں پر ملازمین ان کو ملے سب کو اٹھا لیا گیا. اور لوگوں نے وہاں جا کر دکھایا ہے کہ جی دینی کتب پڑی ہوئی ہیں ان کمروں میں, پولیس والوں کی وردیاں پڑی ہوئی ہیں, قرآن پاک پڑا ہوا ہے, عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں ان کی تصاویر ہیں, ان کے بچپن کی, ان کی پینٹنگز وغیرہ, اس طرح کی چیزیں سوال کریں. باقی تو جو ان کو ملا رستے میں اٹھا لیا, جوس اٹھا لیے, دیگر چیزیں اٹھا لی, اور وہ لے جاتے رہے ساتھ ساتھ. اچھا, اب وہاں پر جتنے صحافی تھے انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے گھر میں گھس کر ان کے مالی, باورچی, خانساموں, ملازمین کو پکڑ کر ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا کام ہو گیا ہے, اب کل کو کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے. یعنی عمران خان سے گورنمنٹ آ جاتی ہے تو تحریک انصاف والے ڈیمانڈ کریں گے اب جاتی عمرہ میں اس طرح کا آپریشن کیا جائے, اب بلاول ہاؤس میں اس طرح کا آپریشن کیا جائے, دیکھیں وہاں سے کیا کیا برآمد ہوتا ہے. تو یہ سب مناظر پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں کہ یہ کس طرح کا آپریشن کیا گیا اور کیا کیا یہاں پر کیا گیا. ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ایک خاتون ہے اور ان کا 13 سال کا بچہ, 13 سال کے بچے کو مارا ہے, اس کے یہاں خون بھی نکل رہا ہے بازو سے, اس کی ٹانگ پہ بھی زخم ہے, اس کو ڈنڈے مارے ہیں, اور وہ بیچارہ بتا رہا ہے کہ پولیس والوں نے مجھے مارا, میں نے اس کو کہا کہ پولیس والوں کو مجھے نہ مارے. اس کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے
اور بہادر بچہ ہے. مجھے اس پر فخر ہے کہ اس نے مار کھائی پولیس والوں سے, ڈٹا رہا. 13 سال کا بچہ. تو مائیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. وہاں ایک بزرگ خاتون وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو ہاتھ تو لگا کر دیکھو. اب جب عمران خان واپس آ رہا ہے تو یہ چیزیں لوگ دکھا رہے ہیں. میڈیا, سوشل میڈیا, دیکھو میڈیا میں تو پابندی ہے نا, پیمرا نے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. یقین اس پہ لوگ کم کر رہے ہیں. کوئی بولے گا بولنی اس کی طرح بین ہو جائے گا. اور باقی میڈیا کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ریٹنگ تو آئے گی نہیں, لوگ دیکھیں گے نہیں, کیا کریں, چلو تھوڑا بہت دکھائیں. وہ کرتے ہیں تو اس پہ بھی نوٹس آ جاتا ہے یہ کیا کیا. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اب جب یہ سارا واقعہ ظاہر ہے جب وہاں سے وہ نکل آئے ہیں عدالت سے, اس کے بعد وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. لیٹسٹ ان کی ٹویٹ جو ہیں ان میں ہے جی اسٹرانگلی کنڈیم گورنمنٹ ٹرائنگ تھرو پیمرا to muzzle our voices through an illegal ban on us while violative of court order on TV channels, now to pressure media further. PEMRA has issued another notice accusing TV channels of violating their earlier notice, fascism at its worst. تو وہی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیمرا کے تھرو بین کیا گورنمنٹ نے, فاسسٹ گورنمنٹ نے, اس منافق حکومت نے کہ ہمیں دکھایا نہ جائے. اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے جی کیوں دکھایا اگر کسی نے دکھایا بھی تو. پھر عمران خان سب سے پہلے کہہ چکے جی آئی ایم گریٹفل ٹو ماسز دیٹ کیم وین آئی وینٹ فار مائی کورٹ اپیئرنس. ایوری ون نوز رولنگ کیبل آف کروکس has only one aim, to jail me and any which way till elections are over. Already 96 on me, and I'm sure after my appearance today I will hit my first century of court cases. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اب یہ پکا ہے کہ اب یہاں کورٹ اپیئرنس کے بعد میں سینچری کر لوں گا. 100 کیس میرے پر ہو جائیں گے, 96 پہلے بن چکے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو حکومت ہے, چوروں کی حکومت, لٹیروں کی, ڈاکوؤں کی, یہ صرف اور صرف مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور الیکشنز کہتے ہیں جی میرے بغیر ہوں. عمران خان 9 الیکشنز میں, اور کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں لوگوں کا, عوام کا, جو اتنی بڑی تعداد میں نکلے میری عدالت میں جانے پر. پھر گھر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے The assault on my house today was first of all a contempt of court. یہ جو میرے گھر پر حلہ بولا گیا ہے, دھاوا بولا گیا ہے, پہلے تو یہ توہین عدالت ہے, کیونکہ عدالت میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب یہ کسی آنا ہوگا تو ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی, پھر اتنے لوگ آئیں گے اور پھر وہ جا کر اگر سرچ کرنا ہوگا گھر میں سرچ کریں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائسز لے گئے ہیں, کیا کیا رکھ گئے ہیں یہاں پر. لوگ تو اتنے خطرات کا اظہار کر رہے ہیں عام, جو ظاہر پبلک ہوتی ہے اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, انہوں نے پانی میں کے ٹینک میں کچھ نہ ملا دیا ہو, وہاں گھر میں نہ کچھ ایسا کر دیا ہو کہ جس کے اثرات ہوں, ایسی کوئی دوائیاں نہ پھینک دی ہوں. اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, وہ پریشان ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی we had agreed that an SP with one of our people would implement a search warrant because we knew otherwise they would plant stuff on their own, which they did. Under what law did they break the gate, pull down trees? انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کیونکہ عدالت میں تھا, تو یہ توہین عدالت بھی ہے کہ ایک یہ انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا کہ ایس پی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر ہمارا ایک آدمی ہوگا کہ جو سرچ وارنٹ ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا تھا ورنہ یہ خود جا کر کوئی نہ کوئی کارروائی اس طرح کی کریں گے اور کوئی چیزیں رکھ دیں گے, کچھ غائب کر دیں گے. اور پھر انہوں نے یہی کیا ہے. تو کس قانون کے تحت انہوں نے گیٹ توڑا اور کس قانون کے تحت انہوں نے وہاں پر درخت گرائے. اینڈ بارج انٹو دا ہاؤس ہیویلی آرمڈ, کہ گھر میں اتنا بھاری اسلحہ لے کر گھسے. ورس دے ڈیڈ دس آفٹر آئی لیفٹ ٹو پریزنٹ مائی سیلف بفور اسلام آباد. اور اس دیکھیے کتنی بری حرکت ہے, اس سے بھی بری حرکت یہ کہ یہ تب کیا جب میں اسلام آباد چلا گیا تھا, میرے جانے کا انتظار کیا اور بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کیا. جب بشرا بی بی ٹوٹلی پرائیویٹ نان پولیٹیکل پرسن, جب میری اہلیہ بشرا بی بی جو کہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ گھر میں اکیلی تھیں. دس از اے ٹوٹل وائلیشن آف دا اسلامک پرنسپل آف سینکٹیٹی آف چادر اینڈ چار دیواری. یہ اسلام کے جو قوانین ہیں چادر اور چار دیواری کے, کہ آپ یہ بالکل مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے دین میں. سختی سے ممانعت ہے کہ کسی کے گھر میں اس طرح سے گھسا جائے, سختی سے ممانعت ہے اس پہ. آخر میں کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو امیجیٹلی ٹیک اپ دا کنٹمپٹ ایشو. میں بہت فوری طور پر جلد یہ توہین عدالت کا معاملہ اٹھاؤں گا. وائلیشن آف دا سینکٹیٹی آف مائی ہوم, میرے گھر کے تقدس کو پامال کیا ہے, چادر چار دیواری کو, عزت کو. اینڈ دا وائلنس اگینسٹ مائی ورکرز اینڈ آور ڈومیسٹک اسٹاف ود آور جوڈیشری. اور میرے جو ملازمین کو, میرے ساتھ کام کرنے والوں کو اور میرے گھر کے اسٹاف کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, میں اب یہ عدالت میں معاملہ اٹھاؤں گا. تو ڈومیسٹک اسٹاف یعنی وہی جو ان کا باورچی ہے اس کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے, اس پر وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور اردو میں بھی انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میرے گھر پر جس طرح سے دھاوا بول دیا گیا ہے جیسے ہی میں نکلا ہوں, تو یہ ایک انتہائی بری حرکت انہوں نے کی ہے. اور پھر یہ کہ
یہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے قید کر سکیں، پکڑ سکیں، اور ان کی یہ بدنیتی ہے صرف مجھے گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ان کو پتا تھا میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پیچھے سے انہوں نے دھاوا بولا، اور یہ سارا ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، جس کے تحت ایک تقرری پر رضامندی کے عوض مفرور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے وعدے کیے گئے۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے یہ سب اس لندن پلان کا حصہ ہے۔ تو ایک ایک چیز عمران خان صاحب کھول کر پوری قوم کو بتا رہے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس پر بھرپور قانونی کارروائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔